مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ایک مضمون نگار کی شکایت احباب سے۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت اظہار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفہ کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ انہیں الفاظ اور اسی پیرائیہ میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز مجھے کچھ ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمان، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کی قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ حالت قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں۔ اس کا کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارک دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا کہ ایسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات کو جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستہ میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوط کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خام خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا، اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے واضح ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نظر ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کی زندگی 2 بر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔
مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہے، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفری کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلا میرے دوست احمد برزا ہیں، جنہیں میں بڑھیا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہے اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرات کی خلقت میں یہ داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ کو اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہاں، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو، میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے، کہو۔ طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے۔ تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہے۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہے اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنا آتے ہیں تو تیسرے پیر کے قریب آتے ہیں جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں۔ مگر تحسین آئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کیا اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح میرے مقدمہ باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کی تعریف، اس حالت میں جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔
ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، جب میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں اسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصہ میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ کوٹھی کی دوسری منزل میں تھا اور نہایت خوبی سے آراستہ تھا۔ اس کی ایک کھڑکی پائی باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نے نیچے ناشتہ کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو اور اپنے دماغ کو کچھ آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سبزی کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پہ مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معدوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر سیاہی کا ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دعوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت، جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کا کاغذ کا پتہ نہیں۔ اس طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں کی ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے اپنا وہی پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنا معمولی دوات اور قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرانے خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہے، ان کی اس عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا، اور میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیا اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا۔ تن 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 تنانا چھن تاتن تن تن تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا اور ما فیہا کی خبر نہ تھی۔ یک اس تن تن نے چونکا دیا، ہے یہ کیا ہے؟ اوفو، اب میں سمجھا۔ میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھت زلف لائے کیوں، مجھ کو صبا سے ہے امید، آہا مجھ کو صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض، واہ واہ سبحان اللہ، کیا غزل چھیڑی ہے۔ اے ترک سوار نواح عربی یثرب نگری پہنچا دینا، کس رنگ میں ہے وہ حبیب میرا، مجھے وہاں کی خبریاں لا دینا۔ بہت ہی خوب، کمال کرتے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف میں محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تمہیں میرا گنجینہ میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ میں اس فکر تک پہنچا تھا، ہم اس وسیع اور دقیق مضمون پر جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی اس کی مشکلات کا مثل کے آگے میں کیا لکھنے والا تھا۔
ریگ دریا کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں۔ ایسا معمولی فکرہ تو نہ تھا، مجھے یقین ہے کہ کچھ اور تھا، کوئی اعلیٰ درجے کی تشبیہ تھی اور فکرے کو نہایت شاندار الفاظ میں ختم کرنے والا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہ تھا، اب تو دماغ میں اس کا پتہ بھی نہیں۔ گانے والے صاحب تو شکایت کر رہے تھے کہ اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھت زلف لائے کیوں، مجھ کے صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض۔ مگر میرا تو صبا کے نام نے دماغ خالی کر دیا، اگر وہ آتی اور نکھت زلف بھی لاتی تو نامعلوم کیا کرتا۔ بہرحال اب مجھے وہ فکرہ اثر نو درست کرنا چاہیے، مشکلات کی بجائے کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہم اس وسیع مضمون پر جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی ان بیش بہا علمی جوہر کو جو ہمارے ملک اور قوم کے علمی خزانے کے پر کرنے کے لیے کافی ہے، اور جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فکرہ ہوا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہے جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لے گیا۔ ہاں تو کاٹ کی فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، اور بظاہر کوئی دروازہ کھٹکھٹا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں نے انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، بہزاد وقت دقت بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تھی دروازے پر پھر دستک کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تھی خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے، اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجود دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو، ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں نے کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کی کہ آمنا و صدق نہ کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کا روک کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں۔
کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں ربط پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ نہایت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ پورا فکرہ آئینہ کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کے شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں۔ سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ غصہ اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں۔ دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں نہ شکر اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہے جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو ہمیشہ اسے وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہے جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصہ سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کرو، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہے، وہ آتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو جب آتے ہیں اپنی کہے جاتے ہیں، میرے نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایات فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احساس جو نہ کرتے تو یہ احساس ہوتا۔ اب چونکہ میں نے یہ حال لکھنا شروع کر دیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اور احباب کے متعلق اپنے دلی خیالات ظاہر کروں۔ دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کون صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کی شکایت نہیں کرنے کا، کیونکہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ 3 گھنٹے سے میں یہ مضمون لکھ رہا تھا کہ کسی کرم فرما نے کرم نہیں فرمایا۔ اس لیے اس کے شکریہ میں اس مضمون کو اسی نہ تمام حالت میں چھوڑتا ہوں اور اپنے دوست کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ دوست میری صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب آتے ہیں مجھ پر اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ کسی نئے حکیم یا ڈاکٹر کا حال سنائیں گے جو بڑا حاذق ہے، یا کوئی مجرب نسخہ میرے لیے کسی سے مانگ کر لائے ہوں گے۔ آئیے آئیے مزاج عالی، بہت دن بعد تشریف لائے۔